شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، غیر مرئی مخلوقات، جنات جس جگہ جس گھر میں اپنا قیام کر لیں، وہ وہاں پر پھر انسانوں کو نہیں رہنے دیتے۔ بہت سے ایسے گھر جو بہت ہی خوبصورت تعمیر کیے جاتے ہیں کہ وہاں پر انسان آسائش اور آرام کی زندگی گزار سکے، لیکن اگر وہاں پر ان سے پہلے جنات آباد ہو جائیں تو پھر وہ اتنے خوبصورت گھر کھنڈر بن جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے گھروں کی بہت سی کہانیاں، بہت سے واقعات میں اپنے اس چینل پر آپ لوگوں کے لیے شیئر کر چکی ہوں۔ انہی سے ملتے جلتے کچھ واقعات آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہیں سندھ سے۔ سنڈریلا کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ میرے بھائی ہیں، ان کے دوست ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، رات کا ٹائم تھا، تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ تو میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا، راستے میں مجھے ایک سواری مل گئی۔ تو سواری کا یہ کہنا تھا کہ مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے۔ وہ جگہ شہر سے تھوڑی دور تھی۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو میں نے پھر یہ دیکھا کہ اب اس روڈ پر اور تو ٹریفک ہے نہیں، تو کیوں نہ میں اس سواری کو چھوڑاؤں، اس کی مدد کر دوں۔ وہ کافی پریشان بھی لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور سفر شروع کر دیا۔ اب جس جگہ پر انہوں نے جانا تھا وہ تقریباً شہر سے دور ایک گاؤں ٹائپ ہی جگہ تھی، اور اس کے راستے میں ایک قبرستان بھی آتا تھا۔ قبرستان کو کراس کر کے آگے آبادی شروع ہوتی تھی جہاں پر میں نے اس سواری کو چھوڑنا تھا۔ وہاں پر جاتے جاتے تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے جیسے انہیں اتارا، کافی زیادہ رات تھی، ان کے گھر کے آگے ان کو ڈراپ کیا، ان سے اپنا رینٹ لیا، اور دوبارہ سے میں نے جیسے ہی شروع کیا اپنا سفر، میں ابھی اس قبرستان کے قریب پہنچا ہی تھا، ابھی میں نے قبرستان کو کراس نہیں کیا تھا۔ پہلی دفعہ میں اس سائڈ پر آیا تھا اور پہلی دفعہ ہی میں نے یہ علاقہ بھی دیکھا تھا۔ اب میں جب قبرستان کو کراس کرنے لگا تو قبرستان والے حصے کے بالکل ساتھ ایک اور راستہ تھا، ایک اور روڈ تھا۔ وہاں سے میں نے دیکھا ایک عورت نکلی۔ اس عورت نے سیاہ کلر کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس نے اپنی گردن بالکل ٹیڑھی کی ہوئی تھی۔ عجیب و غریب مجھے یہ انداز لگا، گردن بالکل ٹیڑھی ایک سائڈ پر کی ہوئی تھی، اور چلنے کا انداز بھی بہت زیادہ عجیب تھا، جس طرح سے وہ بہت زیادہ مشکل سے چل رہی ہو۔ جب میں نے غور کیا اپنی گاڑی کی لائٹس میں، جب میں نے اس کو چلتے ہوئے دیکھا اور وہ چلتی ہوئی قریب آنے لگی، تو اس کی آنکھیں اس طرح سے چمک رہی تھیں جیسے کسی جانور کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ عموماً کسی بھی انسان کی آنکھیں لائٹ پڑنے پر بھی سپارک نہیں کرتی۔ غیر مرئی مخلوقات کی اور جنات کی ایک واضح نشانی ہوتی ہے کہ رات کے ٹائم ان کی آنکھیں اس طرح سے چمکتی ہیں جیسے کسی جانور کی آنکھیں ہوں۔ خواہ کوئی بھی جانور ہو، اگر اس کی آنکھوں پر رات کے ٹائم لائٹ ڈالی جائے یا رات میں اس کی آنکھیں نظر آئیں تو وہ چمک رہی ہوتی ہیں۔ ویسے ہی اس عورت کی آنکھیں تھیں۔ جب میں نے اس کی آنکھیں دیکھی، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ ایک تو یہ سنسان اور ویران راستہ ہے، دوسرا یہ بالکل قبرستان کے ساتھ سے نکلی ہے، ہو نہ ہو یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میرے اوپر بہت زیادہ خوف طاری ہو گیا۔ میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اس عورت کو میں نے بہت زیادہ تیزی سے کراس کیا۔ اس کو کراس کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی جب میں نے اپنے سائڈ گلاس میں اس کو پیچھے دیکھا تو وہاں پر روڈ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے فرنٹ مرر میں صاف نظر آ رہا تھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کون تھی، وہ کیا تھی، وہ کہاں غائب ہوئی، میں نہیں جانتا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ جیسے کیسے کر کے میں اپنے گھر پہنچا۔ راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور میرے اوپر عجیب سی
پرسراریت اور وحشت طاری ہوئی تھی۔ گھر پہنچا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس وقت تو میں نے گھر میں کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ صبح جب مجھے بخار بہت زیادہ تھا تو میں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی، تو ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جس راستے سے میں گزر کر آ رہا تھا وہ جگہ آج سیب زدہ تھی۔ اس قبرستان کے پاس سے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ انسانی روپ میں غیر مرئی مخلوق تھی جس نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ اگر میں وہاں پر رک جاتا یا اس سے ہم کلام ہوتا تو شاید وہ مجھے جانی نقصان بھی پہنچا دیتی۔ بھائی کے دوست کہتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی میں نے دیر رات کے کسی بھی مسافر کو نہیں چھوڑا، کسی بھی سواری کو نہیں پک کیا، اور نہ ہی میں کبھی دور دراز علاقوں میں رات کے ٹائم جاتا ہوں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے سندھ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صدف شیئر کر رہی ہیں۔ صدف کہتی ہیں میں سرگودا کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر لیا۔ وہ گھر ہم نے خریدا تھا۔ ہم لوگ پہلے رینٹ پر رہتے تھے، پھر ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہم لوگ اپنا نیا گھر خریدیں۔ جو گھر ہم لوگوں نے خریدا تھا اس گھر میں پہلے جو لوگ رہتے تھے ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ اس گھر کو بند ہوئے تقریباً 6 سے 7 ماہ ہو چکے تھے۔ تو جس پارٹی کے تھرو ہم لوگوں کا وہ گھر فائنل ہوا تھا وہ ہم لوگوں کے فیملی فرینڈس ہی تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ وہ گھر خالی پڑا ہے، اچھی لوکیشن پر ہے، تو آپ لوگ وہ گھر خرید لیں۔ ہم لوگوں نے جب اس گھر کو دیکھا، گھر اولڈ کنسٹرکشن پر بنا ہوا تھا لیکن رہنے کے قابل تھا، اچھا گھر تھا۔ ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ہم لوگ اس کو خرید لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو رینوویٹ کر لیں گے اور اپنے سٹائل میں اس کو جیسے چاہے ہم لوگ بنا سکتے ہیں۔ ایک دم سے بالکل نئے سرے سے نیا گھر بنانا اتنا آسان نہیں تھا، تو ہم لوگوں نے وہ گھر خرید لیا۔ اب گھر ہم لوگوں کا فائنل ہو گیا۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں ہم لوگوں کو شفٹنگ کے دوران آلموسٹ 1 مہینہ لگ گیا۔ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو اس گھر میں بالکل ابھی دسمبر کا سٹارٹ تھا، بہت سخت سردیوں کا موسم تھا اور نیا گھر تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے دل میں 100 خیال آ جاتے ہیں، ایک نئی جگہ پر جا کر رہنا، پھر ایسا گھر جو کچھ عرصے سے خالی ہو۔ وہ گھر اس طرح سے بنا ہوا تھا، گراؤنڈ فلور پر اس کی پوری کنسٹرکشن تھی، جو سیکنڈ فلور تھا وہاں پر بھی 2 کمرے تھے اور اس کے آگے ایک برآمدہ تھا۔ اس کے علاوہ اس گھر میں ایک بیسمنٹ بھی تھا۔ وہ جو بیسمنٹ تھا اس کا راستہ گھر کے جو بیک سائڈ والا صحن تھا جہاں پر لانڈری سسٹم تھا اس سائڈ سے اس کا راستہ تھا۔ تقریباً 10 سے 11 سٹیئرز نیچے اتر کر جاتے تھے تو وہاں پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم لوگوں نے کون سا اس بیسمنٹ کو اتنا یوز کرنا ہے، تو ہم وہاں پر ایسا سامان رکھ دیتے ہیں جو ہم لوگوں کے یوز میں نہیں ہے۔ ہم نے بیسمنٹ کو ایز اے اسٹور روم بنانے کے بارے میں سوچ لیا، تو اس بیسمنٹ میں ہم لوگوں نے اپنا سامان رکھنا تھا۔ جب ہم لوگ اس گھر کو دیکھ کر گئے تھے اس وقت ہم لوگوں نے بیسمنٹ پر اتنا خاص غور ہی نہیں کیا۔ دروازہ ضرور ہم لوگوں نے دیکھا تھا لیکن ہم لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پر پراپر بیسمنٹ ہوگا۔ ہمیں یہ لگا تھا کہ شاید کوئی اسٹور روم ہوگا، لیکن جب ہم وہاں پر شفٹ ہو گئے، اس کمرے کو بھی کھولا، جا کر نیچے دیکھا تو ایک کمرہ سا تھا، کافی بڑا کمرہ تھا۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے وہ سامان رکھ دیا جو ہم لوگوں کے یوز میں نہیں تھا۔ پہلے اس کی صفائی وغیرہ کروائی اور پھر سامان رکھ دیا۔ اب اس گھر میں ہم کمپلیٹلی شفٹ ہو چکے تھے۔ اوپر والے جو 2 کمرے تھے ان کمروں کو ہم لوگوں نے ایز اے گیسٹ روم سیٹ کر دیا کہ کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اگر سلانا پڑے تو اوپر والے کمرے سیٹ ہونے چاہیے۔ وقتی طور پر وہ گھر ہمیں بہت اچھا لگا۔ وہاں پر 3-4 دن گزر گئے۔ تقریباً تیسری رات تھی، میں اور میری ایک کزن آئی ہوئی تھی اور میری بہن، ہم لوگ اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ ہم لوگوں کا کمرہ جہاں پر تھا اس کے نیچے ہی وہ بیسمنٹ بنتا تھا اور ہم لوگوں کی ونڈو سے اس بیسمنٹ کا دروازہ بھی نظر آتا تھا اور اس کے طرف جانے کا راستہ بھی نظر آتا تھا، یعنی ہم لوگوں کا روم وہ تھا جس کی ونڈو بیک سائڈ پر بنتی تھی۔ تقریباً رات کے 1:30 بجے کا ٹائم ہوگا، ہم لوگ باتیں کر رہی تھیں۔ میری کزن مجھے بتا رہی تھی کہ وہ اس کو بھی ہارر موویز پسند تھیں۔ ہم لوگ جنات کے قصے کہانیوں پر باتیں کرنے لگے۔ اس نے بتایا کہ
وہ لوگ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے جو ان لوگوں کا گھر تھا، تو وہاں پر ان کے ساتھ پرسرار واقعات ہوئے. وہ اس طرح سے ہمیں باتیں بتا رہی تھی کہ وہاں پر ان کو ایک بوڑھی عورت نظر آتی تھی جس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. ایسی ایسی باتیں کر رہی تھی. ہم دونوں بہنیں ڈر گئیں اور ہم لوگوں نے اسے یہی کہا کہ چھوڑو اس ٹائم ایسی باتیں نہ کرو، ہمیں ڈر لگتا ہے. تبھی وہ مذاق میں یہ کہنے لگی تمہیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے اس گھر میں بھی جنات ہو، کیونکہ جو گھر خالی رہتے ہیں 40 دن سے زیادہ وہاں پر تو جنات آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے تم لوگوں کے گھر میں بھی جنات ہوں. ہم نے اس کو یہ کہا کہ نہیں، یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگوں کو 2-3 دن ہو گئے ہیں، آج تیسرا دن ہے، ہمیں تو ایسا ویسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا. تبھی ہم نے یہ کہا کہ چلو سوتے ہیں، رات کافی ہو گئی اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی. بالکل سناٹا تھا، اتنا سناٹا تھا کہ سانس کی آواز بھی اونچی محسوس ہو رہی تھی. ہم تینوں ایک ہی بیڈ پر سو رہی تھیں. ابھی ہم لوگوں کو لیٹے ہوئے 15 سے 20 منٹ ہی گزرے ہوں گے، ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے دور کوئی کتا رو رہا ہے. کتے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہ آواز اس ٹائم اتنی ڈراؤنی لگ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے باقاعدہ بلایا کہ یہ آواز سن رہے ہو، کس کی آواز ہے. اب ہم لوگوں کی کزن باقاعدہ تنگ کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی ہاں تمہیں میں نے کہا تھا نا یہاں پر جنات ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ جنات کی آواز ہے. تبھی میری بہن نے یہ کہا کہ چپ کرو، یہ جنات کی آواز نہیں ہے، کہیں دور کسی کتے کے بھونکنے اور رونے کی آواز آ رہی ہے. ابھی ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ جو کتے کے رونے کی آواز تھی وہ بہت زیادہ قریب ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ وہ کتے کے رونے کی جو آواز ہے وہ بالکل ہم لوگوں کے گھر کے پاس سے آ رہی ہے. ہم لوگوں کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے. ابھی تو یہ آواز اتنا دور سے آ رہی تھی اور ابھی یہ کتے کے رونے کی آواز ہم لوگوں کے گھر کے اتنے پاس سے کیسے آ سکتی ہے. ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھی. تبھی اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے بیسمنٹ میں جو سامان رکھا ہوا ہے اس سامان کو کسی نے گھسیٹنا شروع کر دیا. پورے ماحول میں پورے عجیب و غریب وہاں پر ایک سینیریو بن گیا تھا. اتنا خوفناک منظر تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے باہر کتے رو رہے ہیں اور نیچے کوئی سامان کو گھسیٹ رہا ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے وہاں پر پرانے ٹرنکس اور ایک تو ایسی ہم لوگوں کی الماریاں تھیں جو یوز میں نہیں تھیں، وہ بھی ہم لوگوں نے وہیں پر رکھ دی تھی. باقاعدہ ہم لوگوں کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس سامان کو اٹھا کر کوئی پٹک رہا ہے. اب ہم لوگ اس حد تک خوفزدہ ہو گئی تھی کہ وہاں سے اٹھ کر باہر بھی نہیں جا سکتی تھی. ہم لوگوں کی کزن بھی ڈر گئی تھی. ہم نے اسے یہ کہا کہ تم مذاق کر رہی تھی، دیکھو امی اکثر کہتی ہیں کہ جنات کے بارے میں رات کے ٹائم باتیں نہیں کرتے، اگر ان کے بارے میں بہت زیادہ ذکر کیا جائے تو وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں. تبھی اس طرح سے محسوس ہوا جیسے وہ جو کتا ہے باقاعدہ ہم لوگوں کے گھر کے پاس باہر آ کر اسی گھر کی پچھلی دیوار کے پاس بھونک رہا ہے. اب ہم لوگ بہت ڈر گئیں. تبھی میری بہن اور میری کزن نے یہ کہا کہ چلو ونڈو سے دیکھتے ہیں باہر کون ہے. ہمیں باہر صحن میں بھی کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا. اس صحن میں ایک کونے کے اوپر بیری کا درخت لگا ہوا تھا. وہ درخت بھی ہم لوگوں کے کمرے کی ونڈو سے صاف دکھائی دیتا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ اس درخت کے پتے کوئی نوچ کر نیچے پھینک رہا ہے. پہلے تو ہم لوگ ڈر کے کہیں کوئی چور نہ ہو. ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ آرام سے دیکھتی ہیں، کیونکہ جو کتے ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں وہ چور پر بھی بھونکتے ہیں. تو جیسے ہم لوگ وہاں پر نئے شفٹ ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی چور وغیرہ ہو کہ یہ بیک سائڈ ہے، پچھلا صحن ہے، تو یہاں پر کون رات کے ٹائم ہوگا. تو چلو دیکھتے ہیں. ہم لوگ لکڑی کا دروازہ لگا ہوا تھا، جو بیسمنٹ کا دروازہ تھا وہ لکڑی کا تھا. باقی گھر میں بھی ووڈن ڈور ہی تھے لیکن وہ بہت پرانے سٹائل کا تھا، جو درمیان میں سے 2 دروازے کھلتے ہیں وہ والا. اب ہم لوگوں نے بڑے آرام سے، روم لائٹ تو آف ہی تھی، ہم لوگوں نے کرٹن ہٹائے. ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے آگے کرٹن رکھتے تھے. باہر وہ نیٹ ونڈو بھی تھی اور اس کے آگے گلاس ونڈو بھی تھی. جب ہم لوگوں نے دیکھنا چاہا تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کے صحن کی دیوار کے اوپر کتا بیٹھا ہوا ہے. اور وہ جو کتا تھا وہ بہت بڑے سائز کا تھا اور وہ باقاعدہ ہم لوگوں کے گھر کے اندر جھانک کر رو رہا تھا. اس کے رونے کی آواز بہت زیادہ ڈراؤنی تھی. پھر ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے بیری کے درخت کے اوپر سے کسی نے نیچے چھلانگ لگائی ہے اور وہ کتا ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے دیوار کی دوسری طرف کود گیا، باہر کی طرف، اور مسلسل رو رہا تھا. اگر کتے نے باہر کی طرف چھلانگ لگائی تھی تو ہم لوگوں کے صحن کے اندر کس نے چھلانگ لگائی تھی. ہم لوگ یہی غور کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر چور ہوگا تو ہم لوگ فوراً سے گھر والوں کو جگا دیں گے اور شور مچا دیں گے. جب ہم لوگوں نے اور غور کر کے دیکھنا چاہا، ہم لوگ اتنی گھبرائی ہوئی تھی اور ڈری ہوئی تھی کہ ہم لوگ اپنا سانس بھی نہیں نکلنے دے رہی تھی کہ ہم لوگوں کی سانس کی آواز بھی اس تک نہ پہنچ جائے. عجیب خوف طاری ہو چکا تھا. ہم تینوں نے
یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں پر بیری کے درخت کے پاس سے چلتی ہوئی ایک لڑکی آئی۔ اس کا چہرہ بے حد ڈراؤنا تھا، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اتنے پرانے تھے، جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ بہت عجیب اس کا چہرہ تھا، بہت ڈراؤنا چہرہ تھا۔ جیسے ہی ہم نے اس لڑکی کو دیکھا، ہم لوگوں کو باقاعدہ محسوس ہوا، اس لڑکی نے باقاعدہ ہم لوگوں کی طرف دیکھا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم لوگ ونڈو میں چھپ کر اس کو دیکھ رہی ہیں۔ اس کے دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگ تینوں ڈر کے نیچے بیٹھ گئیں، اور ہم لوگوں کو باقاعدہ محسوس ہوا کہ جس طرح سے بیسمنٹ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کے چیخوں پکار سن کے دروازے پر گھر والے آ گئے اور بار بار کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ ہم لوگ اتنی خوفزدہ تھی کہ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں۔ جیسے کیسے کر کے ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ہم لوگ زمین پر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور چیخ رہی تھیں، ڈر کے مارے ہم لوگوں کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ تبھی ہم نے گھر والوں کو یہ ساری بات بتائی کہ ہم لوگوں نے اس طرح سے ساری رات سے ہم لوگ یہ منظر دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں۔ ہم نے یہاں پر باقاعدہ ایک کتے کو بھی دیکھا اور ایک لڑکی کو بھی دیکھا ہے جو بہت زیادہ ڈراؤنی ہے اور بیسمنٹ کی طرف گئی ہے، بیری کے درخت سے نیچے کودی ہے۔ گھر والوں کو یہ لگا کہ شاید یہ ڈر گئے ہیں، نئی جگہ ہے، فوراً سے بیک سائڈ پر گئے، امی ابو میرے بھائی بیک سائڈ پر گئے، بیک جو صحن تھا اس کی لائٹ بھی جلا دی۔ جیسے ہی لائٹ جلائی ان لوگوں نے جا کر دیکھا بیسمنٹ کا دروازہ بند تھا، وہاں پر کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ یہی کہنے لگے کہ تم لوگ ڈر گئی ہو، نئی جگہ ہے، شاید اس وجہ سے ڈر گئی ہو، یہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اتنی سخت گھبراہٹ سی ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس کمرے میں نہیں سونا۔ بالآخر ہم لوگ ڈرائنگ روم میں چلیں گے۔ ڈرائنگ روم جو تھا وہ بالکل امی اور ابو کے کمرے کے ساتھ تھا۔ ہم لوگوں نے وہاں پر صوفے سائڈ پر کیے اور سارا زمین پر ہم لوگوں نے سیٹنگ کی اپنے سونے کی۔ اب ہم لوگ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ سب گھر والے چلے گئے، اس کے باوجود ہم لوگوں کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون لڑکی تھی، ہم لوگوں نے کیا منظر دیکھا ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، عجیب و غریب خیالات آنے لگ گئے۔ اب ہم لوگوں کو صبح جب ہوئی تو امی کو ساری باتیں بتائیں، سب کچھ ہم لوگوں نے پیچھے بیک سین میں جا کر بھی دیکھا۔ ہم لوگوں نے بیسمنٹ کے اندر جانے کی تو ہم لوگوں کی ہمت ہی نہیں تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ باقاعدہ سامان کو پٹکا ہے کسی نے۔ جب نیچے جا کر امی نے، بھائی نے اور ابو نے دیکھا تو وہاں پر سامان بالکل ٹھیک تھا، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ اب ہم لوگ بہت خوفزدہ تھے کہ ہم لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لیا تھا، پھر امی وغیرہ نے یہی ڈیسائیڈ کیا جو بیک صحن ہے اس کی لائٹ رات کے ٹائم جلا دی جائے گی۔ اس کی لائٹ جب جلا دی گئی تو جب گھر والوں نے ہمیں سمجھایا کہ نئی جگہ پر اکثر انسان ایسے ڈر جاتا ہے اور تم لوگ جنات کی باتیں کر رہے تھے، اس لیے تم لوگوں کو ایسی چیزیں نظر آئیں، تم لوگوں نے بہت زیادہ وہم کر لیا تھا، یہ وہ کہہ کر ہم لوگوں کو ان لوگوں نے مطمئن کر دیا۔ میری کزن واپس چلی گئی اسی دن۔ اب میں اور میری سسٹر ہم لوگ اپنے اسی روم میں تھیں، باہر لائٹ جل رہی تھی۔ ہم لوگوں نے تھوڑا سا کرٹن سائڈ پر کیا ہوا تھا کہ ہم لوگوں کو اگر کچھ بھی محسوس ہوا تو ہم لوگ ونڈو کے پاس نہیں جائیں گے، روشنی تو ہوگی صحن میں تو ہم لوگ کچھ نہ کچھ دیکھتی رہیں گی۔ ابھی ہم لوگ پڑھ رہی تھیں، ہم لوگوں کے ٹیسٹ بھی ہو رہے تھے، ہم لوگوں نے اپنے ٹیسٹ تیار کیے۔ 1 بجے ہم لوگوں نے روم کی لائٹ آف کی اور سونے کے لیے اپنے بستر میں آ گئیں۔ ابھی ہم لوگ باتیں ہی کر رہی تھیں بالکل آہستہ آواز میں کہ ہماری آواز بھی کوئی نہ سنے۔ ہم لوگوں کو باقاعدہ اس طرح سے محسوس ہوا جیسے تہہ خانے کا دروازہ کسی نے کھولا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ درمیان سے کھلنے والا دروازہ تھا، وہ جیسے ہی وہ دروازہ کھلا ہم لوگ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، تہہ خانے کے دروازے سے نکل کر وہی مخلوق، وہ جو چیز بھی تھی وہ بہت ڈراؤنی تھی۔ ہم لوگوں کے صحن میں اس نے چلنا پھرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہاں پر جھاڑو پھرنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنے کمرے کا دروازہ بالکل آرام سے کھولا، ہم لوگوں کے دل بہت زور سے دھڑک رہے تھے۔ امی کو ہم لوگوں نے فوراً سے بلایا۔ جیسے ہی امی ہم لوگوں کے کمرے میں آئیں، امی نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ امی نے بھی اپنے کانوں سے بھی آواز سنی کہ باہر کوئی چل پھر رہا ہے۔ پہلے امی کو یہ لگا کہ شاید کوئی بلی ہوگی۔ امی ونڈو کے پاس جانے لگی تو ہم نے امی کو اشارے سے سمجھا دیا کہ باہر نہ جائیں، کہ وہ اس مخلوق کو پتہ نہ چل جائے تو وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اس گھر میں اس مخلوق کا بہت زیادہ اثر تھا۔ امی نے جب اپنے کانوں سے جھاڑو لگنے کی آواز سنی، امی کو یقین ہو گیا۔ ہم لوگوں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور امی کے روم میں آ گئے، ابو کو بھی یہ بات بتائی اور ان کو ساری آوازیں بھی سنوائیں۔ اس وقت وہاں پر کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی، آج کتے کی نہیں بلی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ابو کو یقین ہو گیا کہ ہم لوگوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اس گھر میں کوئی مسئلہ اس طرح کا ہے۔ جیسے ہی وہ رات ہم لوگوں نے سب نے بیٹھ کر گزار دی، میرے بھائی بھی جاگ کے، اتنا خوفناک منظر تھا کہ وہ اپنا آپ ظاہر کر رہے تھے، چیزوں کو اٹھا کر رکھتے تھے، دروازے کھولتے بند کرتے تھے، جھاڑو باقاعدہ لگتا تھا۔
تو صبح جب ہوئی تو میرے ابو کے کزن تھے، وہ حافظ قرآن بھی تھے، بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے تھے اور دم وغیرہ بھی کیا کرتے تھے۔ انکل کو فون کیا تو وہ آ گئے۔ جیسے ہی انکل کو فون کیا، ان کو ساری بات بتائی، وہ آئے، انہوں نے پچھلے صحن کا جا کر جائزہ لیا، بیری کے درخت کو دیکھا، اس بیسمنٹ کو دیکھا۔ ان کا یہ کہنا تھا یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، یہاں پر ایک عورت رہتی ہے جو آپ لوگوں کو یہاں پر رہنے نہیں دے گی، وہ اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے، اس سے پہلے وہ آپ لوگوں کو نقصان دے، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اب ہم لوگوں نے وہ گھر خریدا تھا، اتنی جلدی کیسے وہاں سے جاتے؟ ہم لوگوں نے ان سے یہی کہا کہ ہمیں کوئی اس کا حل بتائیں۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا 5 وقت کی نماز پڑھیں، گھر میں قرآن پاک پڑھیں تو انشاءاللہ یہ تنگ نہیں کرے گی۔ ہم لوگوں نے ایسے ہی کام کیا، 5 وقت کی نماز تو پہلے ہی پڑھتے تھے، اب قرآن پاک بھی ہم لوگوں نے بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم لوگ ایک دفعہ چھت پر کپڑے وغیرہ بچھانے کے لیے گئی تو اس چھت کے اوپر بلیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، اتنے زیادہ تعداد میں بلیوں کے ڈھانچے تھے کہ ان کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ 15 سے 20 بلیوں کے ڈھانچے ایک کونے میں رکھے ہوئے تھے۔ تب ہم لوگ بہت ڈر گئے، ہم نے امی سے کہا کہ ہم نے یہاں پر نہیں رہنا۔ امی نے بھی وہ بلیوں کے ڈھانچے دیکھے، وہاں پر عجیب و غریب طرح کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، بہت بڑی بڑی۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گھر تقریباً 1 ہفتے میں چھوڑ دیا۔ اس 1 ہفتے کے دوران ساری رات وہ اپنا آپ ظاہر کرتی تھی، آوازیں نکالتی تھی، عجیب و غریب طرح سے جانوروں کی آوازیں آتی تھی، جھاڑو لگتے تھے، بیری کے درخت کو جھولتا تھا کوئی۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، اور کبھی بھی ہم لوگوں نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کی کہ پیسے بچانے کے لیے کوئی پرانا سا گھر خرید لیں کہ اس کو رینوویٹ کر لیں گے۔ اللہ نہ کرے کبھی انسان ان چیزوں میں اگر الجھ جائے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ شکر ہے اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے ظاہر ہوتے ساتھ ہی ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ صدف آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر آج میں نے بدرو ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ آن ایئر کی ہے، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، اور جو نیکسٹ ناول ہوگا آپ لوگ اس کے لیے مجھے سجیشن بھی دے سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر جا کر کمنٹ باکس میں جو ناول آپ سننا چاہتے ہیں اس کا نیم آن ایئر کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا، ہارر اردو سینٹر کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں۔ نوشین وائس آفیشیل پر شارٹس بیٹا میں ڈیلی پوسٹ کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں، ولاگ بھی پوسٹ کروں گی۔ اردو کہانیاں میری کزن کا چینل ہے، اور نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا، ان دونوں کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ میں ملوں گی آپ لوگوں سے کل پھر کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میرے پیرنٹس کو، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔